بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ آج جو ہمارا 6ویں کلاس کی کتاب جہان اردو آپ کھولیے گا، اپنے سامنے کتاب بھی رکھ لیجئے گا۔ اس کا صفحہ نمبر 16 جو ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور تشکیل پاکستان، یعنی کہ علامہ اقبال اور پاکستان کا قیام، پاکستان کا خیال، پاکستان کا تصور۔ اس سبق میں ہم علامہ محمد اقبال اور اپنے وطن پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ نئی امید پیدا کی تھی اور انہیں جو ہے ایک الگ اور آزاد وطن کی ریاست کے لیے ابھارا تھا۔ اس سبق میں تدریسی مقاصد ہیں۔ اس سبق کے مطالعے سے طالب علم اس قابل ہوں گے کہ وہ تصور پاکستان کا مفہوم بیان کر سکیں کہ پاکستان کا تصور کیا تھا، پاکستان کیوں حاصل کیا گیا تھا، اس کے پیچھے حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2، علامہ اقبال کا مسلم نوجوان نسل کو دیا گیا درس اپنے الفاظ میں تحریر کر سکیں، یعنی کہ علامہ اقبال نے جو نوجوان تھے مسلمان، ان کو کیا پیغام دیا تھا، انہیں کس چیز پر جو ہے تھا وہ آمادہ کیا تھا۔ اس سبق میں ہم وہ پڑھ سکیں گے اور پھر اسے سوالات و جوابات کے طور پر اپنے الفاظ میں بیان بھی کر سکیں گے۔ نمبر 3 ہے اتحاد عالم اسلام سے متعلق اشعار اقبال بطور مثال پیش کر سکیں۔ اتحاد عالم اسلام ہوتا ہے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا۔ عالم اسلام مطلب پوری اسلامی دنیا۔ اتحاد عالم اسلام یعنی کہ پوری اسلامی دنیا کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، اور اقبال نے اس کے متعلق بہت شعر و شاعری کی ہے، بہت سے اشعار لکھے ہیں، جس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تمام لوگوں کو اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک دنیا میں اتحاد کر لینا چاہیے، آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے علامہ اقبال کا نظریہ اتحاد عالم اسلام اور علم کا تعلق عکس کر سکے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس میں پڑھائی میں بہت سے اشعار ایسے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنے کا درس دیا ہے اور اس کا تعلق علم سے ہے، یہ بیان ہوگا۔ 5واں پوائنٹ ہے حروف اضافت۔ اضافت کہتے ہیں کسی بھی علامت کو جو کہ ایکسٹرا لگائی جاتی ہے۔ حروف اضافت سے مراد ہوتا ہے کا، کے، کی، اور علامت اضافت سے آگاہی کے بعد علامت اضافت ہوتا ہے زیر زبر۔ جب ہم عالم اسلام پڑھے ہیں تو یعنی کہ پوری اسلام کی دنیا، اسلامی دنیا، ہم اس کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو عالمے کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے۔ عالم اسلام کا مفہوم ہوتا ہے اسلام سے وابستہ دنیا۔ اس لفظ میں ایک علامت زیر استعمال ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کا، کی یا کے۔ اب اس طرح کی جو علامتیں ہوتی ہیں انہیں اضافت کہتے ہیں، وہ لفظوں کی صورت میں بھی آ جاتی ہے جسے حروف اضافت کہتے ہیں، حروف کے طور پر اور علامت کے طور پر۔ علامت کے طور پر زیر زبر ہوتی ہے اور حروف کے طور پر کا، کے، کی ہو جاتی ہے۔ اس سبق میں آپ پڑھو گے ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے نیچے زیر سے علامت اضافت دکھائی گئی ہے، اور پھر متن سے مثالیں دے سکیں گے، اور مشق میں ایک سوال ہوگا جسے ہم اس پڑھائی کے بعد حل کر سکیں گے۔ جی، پیراگراف نمبر ہے پہلا، کہتے ہیں ہمارے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مشاہیر، جمہوریہ مطلب عوامی، مشاہیر مطلب ہیرو میں علامہ محمد اقبال کو بطور قومی رہنما اور مفکر یاد کیا جاتا ہے۔ مفکر ہوتا ہے اعلیٰ سوچ سمجھ رکھنے والا شخص۔ علامہ محمد اقبال جو ہے تھے وہ ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ان کے حکیم الامت کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں، اور آپ بہت بڑے مفکر تھے۔ آپ قرآن پاک میں بیان کردہ نظام حیات کی، ان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے ان کو دنیا بھر میں انسانوں کے لیے نجات تصور کرتے ہیں، یعنی کہ رہائی خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم جو ہے
وہ قیامت کے دن جو ہے اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ راہ اعتدال صرف وہ ہے، یعنی کہ درمیانہ راستہ صرف وہ ہے جو ہمارے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے۔ لہٰذا دور حاضر کے دونوں نظام، سرمایہ داری یعنی کہ مال و دولت کا نظام اور شراکت اور عوام کی مشترکہ ملکیت، سب کچھ انسانوں کو فلاح کے بجائے بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، یعنی کہ بھلائی اور تباہی۔ فلاح کا مطلب بھلائی، بربادی کا مطلب تباہی، یعنی کہ ہمارے دور حاضر کے دو نظام جو مال و دولت کا نظام ہے اور عوام کی مشترکہ جو ملکیت ہے، یہ ہمیں ہماری بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمیں بربادی کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کو مالی امداد کا جھانسا دے کر انہیں غلام بنا لیتے ہیں۔ کس چیز کا جھانسا مطلب دھوکہ دے کر، اور غلام بنا لیتے ہیں کس چیز کا؟ حکومت کا۔ آپ کی تعلیمات کا دوسرا پہلو عالم اسلام کا اتحاد ہے۔ اتحاد مطلب اتفاق ہونا۔ انہیں عالم اسلام سے غیر معمولی محبت تھی۔ اس محبت اور چاہت کا اظہار آپ نے اپنے کلام میں ایک بار کیا ہے۔ یعنی کہ علامہ محمد اقبال جو تھے، آپ کی تعلیمات کا دوسرا پہلو، اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو وہ عالمی اسلام کا اتحاد ہے۔ جیسا کہ پوائنٹ نمبر تدریسی مقاصد میں پوائنٹ نمبر 3 میں بتایا گیا تھا کہ اتحاد عالم اسلام سے متعلق اشعار، تو علامہ اقبال کو یہ پہلو بہت پسند تھا اور خاص طور پر اس چیپٹر میں بھی اس کا ذکر ہے اور علم کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ انہیں عالم اسلام سے غیر معمولی محبت تھی۔ اس محبت اور چاہت کا اظہار آپ نے اپنے کلام یعنی کہ اپنی شعر و شاعری میں کئی بار کیے ہیں۔ آپ اس کو عملی شکل میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے، یعنی کہ بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے۔ جتنے مشکل الفاظ دیے گئے ہیں انہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اپنی اسکرین پر، انہیں انڈر لائن کر کے اس کے اوپر لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے کاپی پر کام کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان سبق نمبر 3 عنوان اسی طرح سے لکھنے کے بعد سوال نمبر 1 الفاظ معنی پہ آ جائیے گا، جس میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے معنی ہے مشاہیر۔ مشاہیر کا مطلب ہوتا ہے ہیرو۔ مفکر کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ سوچ سمجھ والا شخص۔ اشتراکیت کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ حکومت کا۔ نظام حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا نظام۔ سجدہ گاہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں سر جھکایا جائے۔ اس کے بعد استباد کا مطلب ہوتا ہے ظلم و جبر۔ قومیت کا مطلب ہوتا ہے مذہب۔ اولازمی کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ مندی۔ شدائی کا مطلب ہوتا ہے دیوانہ۔ علوم و فنون کا مطلب ہوتا ہے علم اور فن۔ آپ نے پیج نمبر 16 کی ریڈنگ بھی کرنی ہے، پڑھائی کریں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب پر ہی لکھ لیں، اور کاپی پر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ پہلے عنوان لکھنا ہے علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان، پھر اس کے بعد سوال نمبر 1 الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور الفاظ معنی لکھ کر اپنے والدین یا بڑے بہن بھائیوں کو سنا دیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔